نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گوناگوں مصروفیات کو، دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ابتدائے گفتگو میں آپ تمامی احباب کا، علماء اسلام کا، مرد و خواتین کا، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، ذمہ داران کا، رفقا کا، وابستگان کا، تمامی فورمز کے جملہ عہدے داران کا، بالخصوص سیدی شیخ الاسلام کے روحانی فرزند نائب ناظم اعلیٰ مرکز منہاج القرآن محترم پروفیسر سلیم احمد صاحب، چودھری قدیر حسین صاحب، چودھری احمد رضا صاحب، سیف اللہ جاوید صاحب، علامہ عصمت اللہ صاحب، پروفیسر امجد علی منہاج صاحب اور حضرت علامہ قاری مظہر نقشبندی صاحب، باری تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. نام بہت سارے ہیں لیکن دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جملے پر بات کو آگے بڑھاؤں گا. جن کی بارگاہ میں میں اور آپ نوکری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ سیدائے کائنات کے بابا ہمارے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے کاموں کو بھی جانتے ہیں. باقی میں اپنی بہنوں کو، عفت مآب بیٹیوں کو اور ماؤں کو، بالخصوص منہاج ویمن لیگ کو صدقے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی تعداد اب تک مردوں سے زیادہ ہے. اللہ آپ کی استقامت پر، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. معزز سامعین و سامعات، یقیناً آپ احباب جانتے ہیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ مہینہ صرف روزے رکھنے، قرآن سننے، تراویح پڑھنے کا نام نہیں. دراصل یہ مہینہ تزکیہ نفس، اخلاق کی تعمیر اور کردار سازی کا عظیم ترین موسم ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اخلاق محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہر مومن کے دل کو مہکا دینے کے لیے اتاری گئی. اور آج کی نشست کا موضوع بھی وہی ہے جس پر انسانیت کا درخشاں مستقبل کھڑا ہے: اخلاق نبوی اور عصر حاضر کے تقاضے. یقیناً آپ احباب نے جب فلیکسس پر یہ موضوع پڑھا ہوگا یا آج مجھ سے سن رہے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا ہو، کیا ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع کو ان دروس کی نشستوں کا حصہ بنایا گیا؟ دراصل یہ کوئی تقریری عنوان نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ صرف تقریر کر دینے تک محدود کیا جانے والا موضوع نہیں، یہ عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ڈگریاں تو بڑھ گئی ہیں لیکن برداشت ختم ہو گئی ہے. علم کے دریا بہ رہے ہیں لیکن دلوں میں وسعت باقی نہیں رہی. گھروں میں سہولتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے. بازاروں میں چمک ہے لیکن دیانت نہیں ہے. سیاست میں نعرے ہیں
لیکن خدمت نہیں ہے۔ اگر آپ آج معاشرے پر نگاہ ڈالیں، آپ مجھ سے بہتر اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج المیہ یہ ہے، جھوٹ اب گناہ نہیں رہا، حکمت عملی کہلاتا ہے، حسد مسابقت کے نام پر زندہ ہے، دھوکہ کاروباری ذہانت بن چکا ہے، سوشل میڈیا پر کردار کشی ہے، تضحیک ہے، تمسخر ہے، یہ ہمارا اخلاقی منظرنامہ ہے۔ ہم میں آج مکر، دجل، فریب، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بچہ مسجد کی پہلی صف کے پیچھے گزر جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ہم سے آگے بڑھ جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کھانے میں نمک تیز ہو جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی اختلاف رائے رکھے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹریفک میں لمحہ بھر کا تعطل آئے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ذرہ بھر کے لیے تأمل برتے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سب ہمارا اخلاقی منظرنامہ ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قانون ہمیں بچا لے گا؟ ٹیکنالوجی ہمیں مہذب بنائے گی؟ مالی آسودگی کیا قلبی اطمینان دلائے گی؟ آپ سب کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ جان لیں، اس پرفتن دور میں اگر کوئی چراغ رہنمائی کر سکتا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، ہماری زندگی کی صحیح سمت کا تعین کر سکتا ہے، ہمارے کردار کو درست کر سکتا ہے، ہمیں انحطاط سے نکال سکتا ہے، زوال کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو وہ سوائے اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہ وہی اخلاق ہیں جس نے پتھر کے شہر کو دلوں کا شہر بنا دیا، صدیوں کے بچھڑوں کو آپس میں ملا دیا، اور صدا کے دشمنوں کو باہم ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ یہی وہ اخلاق ہیں جس نے انسانیت کی وحشت کو انسانیت کی رحمت میں تبدیل کر دیا، جس کے بارے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ القلم میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ سامعین محتشم، موضوع کی غرض و غایت کو جاننے کے بعد آئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو اخلاق کی عظمت عطا کی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مختصر سی آیت میں کثیر تاکیدات کو جمع فرمایا ہے۔ آیت کی ابتدا حرف واو سے ہو رہی ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ اگر آپ زبان کا شوق رکھتے ہیں، لغت کا شغف رکھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا اس آیہ کریمہ کی ابتدا میں حرف واو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ حرف واو نہ لایا جاتا تب بھی اللہ اپنی بات کو پورا کر سکتا تھا، آیت میں کوئی سکم نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حرف واو لانا اس بات کا اشارہ تھا کہ رب ذوالجلال ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف واو ہے یہ عطف کے لیے ہے، لیکن اس کا کام اصل میں فرق قائم کرنا ہے، فاصلے کو بیان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے رب ذوالجلال حرف واو لگا کر ہمیں تاکید کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے کہ جان لو اب پچھلی بات مکمل ہو گئی، یہاں سے نئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ واو کے بعد اگلا لفظ ہے انا، یہ انا بھی مانوی تاکید کے لیے ہے۔ پھر لعلا، یہ جو الا پر حرف لام لگی ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر خلق کے ساتھ عظیم کہنا یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اب ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ چار تاکیدات لگا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنے محبوب کے اخلاق کی عظمت کو چار تاکیدات لگا کر بیان کر رہا ہوں، پھر ذرا سوچو تو صحیح اس رسول کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آیت میں بہت کچھ ہے جس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن صرف دو لفظوں پر بات کروں گا۔ ایک لفظ الا اور ایک لفظ عظیم۔ الا اس کا معنی ہے پر، یہ ہمیشہ فوقیت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں اسٹیج پر ہوں، قرآن مجید ٹیبل پر ہے، آپ کرسی یا صوفے پر ہیں۔ یہ جو لفظ الا ہے نا، اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ جہاں پر یہ لفظ آ جائے یہ فوقیت اور بلندی کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے لفظ الا لگا کر اللہ بتا رہا ہے لوگوں جان لو اخلاق نیچے ہے، میرا محبوب اخلاق سے بھی بلند تر ہے۔ اخلاق نیچے ہے
اور میرا محبوب اخلاق سے بھی بلند تر ہے. اب یہ ضابطہ طے ہو گیا, امر متحقق ہو گیا, بات مسلم ہو گئی کہ کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق کو اختیار کر کے. ہم میں کوئی بندہ راہ چلتے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دے, حسن سلوک پر معاملات کو روا رکھنا شروع کر دے, اپنے کردار کو اجلا کرنا شروع کر دے, اخلاق کو شفاف کرنا شروع کر دے, لوگ اس کی مثالیں دیں گے. اگر بننا ہے اس جیسا بنو, کیوں کہ اس کا اخلاق بہتر ہے. اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ ضابطہ طے پا گیا کہ کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق کو اختیار کر کے. اخلاق خود عزت پائیں گے مصطفیٰ کی نسبت کو اختیار کر کے. اخلاق جتنے آقا کے قریب آتے جائیں گے, آقا کی قربت پاتے جائیں گے, آقا کی معیت کی خیرات پاتے جائیں گے, رب اتنا ہی اخلاق کو بلند کرتا چلا جائے. اسی طرح اگلا لفظ ہے عظیم. عظیم دیکھیں, اس کے معنی کی طرف جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں, میں کسی کو عظیم کہوں یہ بات اور ہے, ہم سب مل کر کسی کو عظیم کہیں یہ بات اور ہے, لیکن وہ رب ذوالجلال جس کا تعارف یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم, جو کائنات میں عزتیں بانٹنے والا ہے, رفعتیں عطا کرنے والا ہے, عظمتیں تقسیم کرنے والا ہے. میں اور آپ کسی کو عظیم کہیں اس کا معنی اور ہے, وہ رب خود ذو الفضل العظیم ہو کر اپنے محبوب کو عظیم کہے اس کا معنی اور ہے. بلکہ جملہ درست کیجئے گا, وہ خود ذو الفضل العظیم ہو کر اپنے محبوب کے ایک وصف خلق کو عظیم کہے اس کا معنی اور ہے. عظیم کے بہت سے معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے, ان کا کرکس اگر آپ کو دینا چاہوں, ایک ہی معنی بنتا ہے بے نظیر و بے مثال. کیا معنی ہے؟ ذرا مرد اونچی آواز میں, بے نظیر و بے مثال. اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ کو. مثلا انسان کا دیکھنا بھی اخلاق, بولنا بھی اخلاق, سننا بھی اخلاق, چلنا بھی اخلاق. انسان کی صفات کا مجموعہ یہ اس کا اخلاق کہلاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے اعلیٰ خلق عظیم, محبوب آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے رب محبوب کو سامنے بٹھا کر فرط محبت میں فرماتا ہے مصطفیٰ آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, آپ کا چلنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, آپ کی سخا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, آپ کی عطا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. مکہ کی دھرتی پر آپ کا قدم رنجا فرمانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے, اور مکہ کو چھوڑ کر یثرب کو مدینہ بنانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. آپ کا ہر خلق, آپ کے ہر وصف کی نسبت سے آپ کی صفات وہ مجموعہ اخلاق بن رہی ہیں, اور رب آپ کے اخلاق کو عظیم کہہ کر بتا یہ رہا ہے محبوب آپ ہر اعتبار سے کامل ہیں, مکمل ہیں, اکمل ہیں, اور عظیم سے عظیم تر ہیں. سامعین محتشم, یہی وجہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے کسی نے پوچھا نا اے ام المؤمنین فرمائیے تو صحیح آقا کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا اما تقرأ القرآن, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن, سارے کا سارا قرآن وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. علماء جانتے ہیں بڑی عجیب بات ہے, اس نقطے پر دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اخلاق رسول کریم کے ہیں. قرآن اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کی صفت بن رہا ہے, اخلاق رسول کریم کے ہونے کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بن رہے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ایک ہی وقت میں اللہ کی صفت بھی ہو اور صفت محمد مصطفیٰ بھی ہو؟ اس کا بڑا لطیف جواب سیدی شیخ الاسلام عطا فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں 23 برس تک قرآن قلب مصطفیٰ پر اترتا رہا, اللہ کی آیات کا رنگ مصطفیٰ کے وجود اقدس پر ثبت ہوتا رہا. 23 برس تک اترنے والے قرآن کی آیات کی وجہ سے ہر آیت اللہ کا رنگ لے کر آتی رہی,
اس آیت کے رنگ کی وجہ سے آقا کریم کی صفات کا رنگ زائل ہوتا رہا، بشری خصائل زائل ہوتے رہے، بشری محامد زائل ہوتے رہے، بشری محاسن زائل ہوتے رہے، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم 23 برس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، قرآن تمام ہو گیا، رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل فرما دیا، اب 23 برس کے بعد جب اللہ کی آیات کا رنگ مصطفیٰ کے وجود پر ثبت ہو گیا، اب حالت یہ تھی آقا مجسم قرآن بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ اب ضابطہ طے پا چکا کہ قیامت تک کسی نے خدا کے اخلاق کو پڑھنا ہوگا، قرآن پڑھتا جائے گا، خدا کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے محبوب کریم پر اپنے اخلاق کا رنگ ایسا ثابت کر دیا کہ اب آقا کریم علیہ السلام مجسم قرآن بن چکے تھے۔ سامعین محتشم، آیہ کریمہ کے ذیل میں آقا کریم کے اخلاق کی عظمت کو جاننے کے بعد اب آئیں لفظ اخلاق پر۔ یہ جو اخلاق کا لفظ ہے نا، یہ خلقہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے پیدا کرنا، تشکیل دینا، ڈھالنا۔ اس سے دو الفاظ بنے ہیں، ایک خلق ظاہر کی بناوٹ اور ایک خلق باطن کی ساخت۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الخلق حیئۃ راسخۃ فی النفس تصدر عنها الافعال بسہولۃ من غیر حاجۃ الی فکر و رویۃ۔ آپ فرماتے ہیں اخلاق اس پختہ کیفیت کا نام ہے جو انسان کے نفس میں جم جائے اور اعمال بلا تردد بآسانی اس سے ظاہر ہو جائیں۔ یعنی اخلاق اسے نہیں کہتے جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اخلاق اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان سے اعمال بلا سوچے سمجھے بآسانی ظاہر ہو جائیں، صادر ہو جائیں اور سرزرد ہو جائیں۔ دیکھیں دور سے ایک بندہ چلا آ رہا ہے، دھندلکا سا ہے، چہرہ واضح نہیں ہے، آپ فیصلہ موقوف کر دیں کہ ٹھیک ہے، جب قریب آئے گا اس کا لباس دیکھوں گا، وضاقتہ دیکھوں گا، منصب دیکھوں گا، جاؤ حشمت دیکھوں گا، اکرام و جلال دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا اسے سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب آپ اسے سلام کر بھی دیں تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہی اس عادت کو ہیں جو بلا سوچے سمجھے بآسانی انسان سے صادر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اخلاق انسان کے باطن کے حسن کا نام ہے۔ معنی سمجھنے کے بعد، مفہوم جان لینے کے بعد اب رہنمائی کا دروازہ کھلتا ہے کہ اخلاق محض ظاہر کی بناوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق باطن کی پختہ کیفیت کا نام ہے، راسخ عادت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے اخلاق کو محض ظاہر سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اخلاق کو اختیار کر کے باطن سے تعبیر فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، جان لو بے شک مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اعلیٰ اخلاق کی اقدار کی تکمیل کے لیے ہوئی۔ آپ تصور کیجئے رسول رحمت علیہ السلام یہ بات اس زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں جہاں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہے، پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا ہے، بیٹی کی پیدائش کو نحوست جانا جاتا ہے، باپ کے مرنے پر ماں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جدل ہے، مکر ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، ظالم کی حکمرانی ہے، مظلوم کو کھا جایا جاتا ہے۔ اس دور پرفتن میں آقا کریم فرما رہے ہیں میری بعثت کا حقیقی مقصد یہ ہے میں تمہارے کردار کو درست کر سکوں، تمہیں اعلیٰ اخلاق عطا کر سکوں، تمہاری زندگی کی صحیح سمت کا تعین کر سکوں، تمہارے معمولات کی اصلاح کر سکوں، تم میں نبوی شعار پیدا کر سکوں، اور میری بعثت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں عمدہ اخلاق عطا کر سکوں۔ آپ تصور کیجئے اس دور میں آقا کریم علیہ السلام بعثت کے مقصد کو اعلیٰ اخلاق کی تشکیل اور تعمیر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا جواز پیدا کرتا ہے کہ آج اگر میں اور آپ دعوے محبت زبان پر رکھتے ہیں
اگر اس دور میں کافروں کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تاکید کر رہے ہیں تو ہم پر تو بدرجہ اتم یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اخلاق رذائل سے نکل کر اخلاق حسنہ کو اختیار کریں، آقا کریم کے اخلاق کے قریب ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اسوہ سے، بالخصوص اس گوشہ سیرت کے ایک وصف خلق سے اپنی زندگی کو تعبیر کریں۔ یہی وجہ تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے محبوب رسول ساری عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تیری بارگاہ میں محو التجا ہوں، جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے بدبختی سے، نفاق سے، برے اخلاق سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول جن کی اولاد کے قریب سے بھی کبھی برائی کا گزر نہیں ہوا، جن کے بارے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرما دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ رسول رحمت جس کی اولاد کو اللہ نے ہر رجس سے، گمان نقص سے، گناہ سے، رذائل سے، ہر طرح کے رجس سے پاک رکھا ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے برے اخلاق سے بچا۔ دراصل یہ دعا ازدیاد خیر کے لیے ہے، اظہار بندگی کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آقا سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، امت کو تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں، اگر تم میں کسی کے اخلاق برے ہیں اسے تو اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اسے بھی بے فکر و بے نیاز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا اگر تو نے اخلاق اچھے عطا کیے ہیں، انہی اچھے اخلاق پر عمر گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں، زندگی کی صحیح سمت کا تعین فرما رہے ہیں، اور ہماری اصلاح کرتے ہوئے تاکید کر رہے ہیں کہ صرف اچھے اخلاق کو اختیار نہیں کرنا بلکہ برے اخلاق سے اللہ کی پناہ بھی طلب کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الشوم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہماری اکثر عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ جی صبح ہوتی ہے ہم نماز مصلی پر ادا کرتی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سارا دن کرتی ہیں، ہم 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتی ہیں، ہم پورا دن تسبیح و تحلیل، اللہ کی پاکی، اس کی ثنا اور حمد کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں آتا، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ہمارے معمولات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اور ہمارے گھروں سے نحوست دور نہیں ہوتی۔ اس کی سادہ سی وجہ آقا کریم نے ارشاد فرما دی، حضور فرما رہے ہیں الشوم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے۔ اگر میں اور آپ ساری عمر دین کے ظاہر کو اختیار کریں، عبادت تو کرتے رہیں، ریاضت میں پڑے رہیں، بندگی کا اظہار کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری ساری عمر کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہے، رویہ درست نہیں ہے، معمولات صحیح نہیں ہے، ہمارا بول چال، اخلاق، لین دین، کردار اگر اچھا نہیں ہے، آقا کے اخلاق کے تابع نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں پھر جان لو جو بد اخلاق ہے بدبختی ہی کا حقدار ہے۔ اگر بدبختی سے بچنا ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ انسانی جبلت ہے، اس کا ایک عمومی مزاج ہے اور یہ نفسیاتی پہلو ہے۔ اگر انسان کو بتا دیں کہ بھائی آپ کو نتیجہ یہ ملے گا تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، یا تو وہ محنت بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ میرے سامنے جیلم کے بڑے نامور پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، علماء جلوہ فرما ہیں، بڑی بڑی علمی قد کاٹ والی شخصیات خوبصورت نشستوں پر خوبصورت چہروں کے ساتھ براجمان ہیں، عفت مآب بہنیں ہیں۔ اس لیے جملے کی تکرار نہیں کر رہا، آپ نے 3 دن خطاب سن لیا ہے، وہ تو میرے اساتذہ کا تھا، اب میں تو نالائق سا نکما سا شاگرد ہوں، اپنے شیخ کا سب سے ادنا کارکن ہوں، اس لیے جس کو جوتوں میں جگہ ملنی چاہیے تھی اسے سیدی شیخ الاسلام نے عزت کا وقار دے کر یہ مسند عطا کر دی ہے۔ اس لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ ریپیٹیشن اب ضروری نہیں ہے، وقت بھی میرے پیش نظر ہے، اب آپ نے صرف جملوں کی تکرار سے بچ کر موضوع کے مدعا و مقصود پر جانا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ خاموشی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ راضی ہیں،
چونکہ ہمارے ہاں اس بات کی علامت سکوت ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. چلے تو عرض یہ کر رہا تھا نفسیاتی پہلو ہے کہ اگر کسی کو نتیجہ بتا دیں یا تو وہ محنت گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے. مثلا آپ میں کہوں کہ جی 3 بندوں کی ریس لگائی جائے گی, یہ ہار جائیں گے, وہ جیت جائے گا. جسے کہا جائے گا کہ تم جیت جاؤ گے, یہ جملے اس کے لیے موٹیویشن کا کام کریں گے. وہ اپنی محنت کو بڑھائے گا اور رزلٹ وہی لے گا جو میں نے کہہ دیا تھا. اور جنہیں کہا جائے گا کہ تم ہار جاؤ گے, یہ جملے ان کو ختم کر دیں گے. وہ تگ و دو بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ان پر نفسیاتی اثرات ایسے مرتب ہوں گے, وہ کہیں گے جب ہم نے ہارنا ہی ہے تو پھر دوڑنے کا فائدہ کیا ہے. اب سن لیں, انسان کی جبلت کے مطابق رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق کو اختیار کرنے پر ہمیں نتیجہ بتا رہے ہیں, ہمیں رزلٹ سنا رہے ہیں اور اس بات کے بارے آگاہ کر رہے ہیں کہ جان لو اگر اخلاق اچھے ہوں گے پھر میں تمہیں کیا عطا کرنے والا ہوں. ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہمیں آقا کا قرب نصیب ہو جائے, آقا کی معیت کی خیرات حاصل ہو جائے, ہمیں آقا کریم کا پڑوس میسر آ جائے. سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. آقا کریم فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا, سب سے زیادہ اس دن مجھے محبوب وہ ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا. آپ سب جانتے ہیں حشر کا میدان کیسا ہوگا. قیامت کی ہولناک گھڑیاں ہوں گی, 1.25 نیزے پر سورج ہوگا, ہر بشر کان کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی کسی کو بچانے والا, بخشش کروانے والا, مغفرت کروانے والا نہیں ہوگا. اس لمحے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہوگا اور میرے قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا, جس کا اخلاق اچھا ہوگا, جس کا کردار بہتر ہوگا, جس کے معاملات میں میرے اخلاق کا نور ہوگا. آقا فرماتے ہیں صرف وہ میرے قریب نہیں ہوگا, میری محبت کا مستحق بھی بن رہا ہوگا. میں اسے اپنا قرب بھی عطا کروں گا اور محشر کے میدان میں اسے اپنی محبت کا معیار اور خیرات بھی عطا کر رہا ہوں گا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے, آئیں ایک لمحے کے تأمل کے بغیر اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں, اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ہم نے اب تک خود کو کتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تابع کر رکھا ہے. یقین جانیں اگر یہ سوال ہم خود سے کریں, اپنا سر جھکائیں اور ایک لمحے کے تأمل کے ساتھ یہ سوچیں کہ اگر قیامت کا دن ہو, حشر کا میدان ہو, آقا کریم کا سامنا ہو اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے سوال دہرائیں, اے میرے امتیوں, اللہ نے میرے اخلاق کو 4 تاکیدات کی عظمت کے ساتھ بیان کیا تھا, تم نے میرے اخلاق کو کتنا اختیار کیا, بتائیں اس وقت ہم کون سا منہ آقا کریم کو دکھائیں گے. اگر آج خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع نہ کیا تو وہاں سوائے شرمندگی کے کچھ اور ہمارا مقدر بننے والا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے, اپنے احوال کو درست کرتے ہوئے آئیں, خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں آقا کریم کے اخلاق کا دائرہ وہ بڑا وسیع ہے. عمر گزار دی جائے تو کسی ایک باب کی ابتدا بھی نہیں کی جا سکتی. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, ماحول کو دیکھیں اور ارد گرد کا جائزہ لیں, عبادت سے لے کر سیاست تک, گھر سے لے کر ریاست تک, انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک, کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں آقا کریم کے اخلاق ہماری رہنمائی نہ کرتے ہوں, ہمارے لیے مشعل راہ نہ بنتے ہوں. لیکن دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیں چند ایک عصر حاضر کی فوری ضرورتیں سمجھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہیں اور پھر خود کو ان اخلاق کے تابع کرنے کی کوشش اور عہد کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اپنی امت کو سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے منع فرمایا. وہ جھوٹ جو بندے کو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے, وہ جھوٹ جو بندے کو عذاب الہی کا مستحق بناتا ہے, وہ جھوٹ جو بندے کو جہنم میں لے کر جاتا ہے, وہ جھوٹ جو اس کے من سے نور الہی کا چراغ بجھا دیتا ہے, یہ وہی جھوٹ ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کے آخری حصہ میں فرما دیا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. آپ تصور کیجئے یہ جھوٹ جو ہمیں خدا کی لعنت کا مستحق بناتا ہے, اگر میں اور آپ اپنے معمولات کا جائزہ لیں تو جان لیں آج جھوٹ
در اصل ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے اور سچ استثناء بن چکا ہے. ہماری زندگیوں میں مبالغہ ہے، تصنع ہے، اور جھوٹ حکمت عملی کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں خرابی نظر نہیں آتی. جھوٹ ہمارے رویوں سے نکل کر اب ہماری تربیت میں شامل ہو چکا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اپنی امت کو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے. اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، جھوٹ بولتا ہے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت کے دین کی پابندی بھی کرتا ہو، رب ذوالجلال فرما رہا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے عبادتوں کی قبولیت الگ ہے، ایمان کی درجہ بندی الگ ہے، اپنا قرب عطا کرنا الگ ہے. اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے والا ہے اس کی ساری عمر اگر عبادت سے تعبیر ہو، اللہ ایمان کو قبول کرنا الگ بات ہے، اسے ہدایت بھی عطا نہیں فرماتا. لا یہدی، اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ 3 نشانیاں سنتے جائیں اور مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت دیتے جائیں. آقا کریم فرما رہے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے وہ اس میں خیانت کر دے گا. آپ تصور کیجئے کیا یہ 3 باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، آقا کریم فرمائیے نا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نعم، آقا کریم نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے. عرض کی گئی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. پھر عرض کی گئی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، آقا کریم فرمائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ 3 باتوں کی نسبت سوال کیا گیا. آقا کریم فرماتے ہیں ہاں، جان کے خوف کی وجہ سے، اعضاء کے زائل ہونے کے خدشہ پر جز وقتی طور پر مومن بزدل ہو سکتا ہے. مالی آسودگی کے نہ ہونے کے سبب، اولاد کے فقر و فاقہ کی وجہ سے جز وقتی طور پر مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے. لیکن حالات جیسے آ جائیں، کٹھنائیاں جتنی بڑھ جائیں، مشکلات جتنی واہ ہو جائیں، پریشانیاں جتنی طویل ہو جائیں، مومن جز وقتی طور پر بزدل اور بخیل ہو سکتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں وقت جیسا بھی آ جائے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ رسول ساری عمر اپنی امت کو جھوٹ سے منع کرتے رہے جس نے کبھی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. مشکات المصابیح کی روایت ہے ایک بزرگ صحابیہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ جنت جانا چاہتی ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. جو ہی آقا نے فرمایا نا وہ پریشان ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پریشانی دیکھی، متصلاً فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے سچ کہا ہے، کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، خدا سب کو جوان کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. آپ تصور کیجئے حصے مزاح بھی قائم ہے لیکن مزاحن بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابھی دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ رسول جس نے ساری عمر جھوٹ کو قریب نہیں آنے دیا، اس رسول کی عرب کے اس دور میں پہلی علامت بھی یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ سچے تھے. ہر نبی کا یہ خاصہ ہے، ہر رسول کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے زمانے کے راست گو لوگ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایک بڑی دل آویز روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ابو سفیان میرے پاس آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے کہ میں ہرقل بادشاہ کے پاس گیا، روم اپنا مال تجارت لے کر گیا، اسے خبر ہوئی کہ عرب میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے. اس نے کیا کیا، اپنے ایلچیوں کو، مشیروں کو، وزیروں کو کہا کہ جاؤ منڈی سے عرب کے تاجروں کو تلاش کرو.
اگر کوئی مل جائے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، حضرت ابو سفیان ملے، حکم کی تعمیل ہوئی، انہیں ہرقل کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ہرقل کہتا ہے عرب سے ہیں؟ جی عرب سے ہوں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، میں نے سنا ہے کہ عرب میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آخری رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر ہرقل سوال کرتا ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی اس نے اعلان نبوت سے قبل جھوٹ بولا ہے؟ اب کافر ہے سوال کرنے والا، جن سے سوال کر رہا ہے اس لمحے وہ بھی، بولیں ذرا، اس لمحے وہ بھی کافر تھے۔ وہ سوال کرتا ہے بتاؤ اس نے اعلان نبوت کیا ہے، کیا کبھی اعلان نبوت سے قبل اس شخص نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، اس شخص نے اعلان نبوت سے قبل کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس یہ سننے کی دیر تھی۔ ہرقل پکار کر کہتا ہے پھر جان لو جس نے اعلان نبوت سے قبل اپنی ذات کے بارے جھوٹ نہیں بولا، وہ اعلان نبوت کے بعد خدا کے بارے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس معاشرے میں آقا کریم کی پہلی نشانی یہ تھی، آقا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سامعین محتشم، وہ رسول امت کو جھوٹ سے منع کر رہا ہے جس کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ اس کے سچے ہونے کی گواہی دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کتب سابقہ پر بڑا ماہر تھا۔ ایک دن یہودیوں نے مجھے بلا لیا، کہا مسلمانوں کے نبی آنے والے ہیں، ایسا کر تو اپنے سوالات کے ذریعے انہیں مشکل میں ڈال، رکا لے، سوالات لکھ، ان سے سوال کر، ہمیں یقین ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے ان کی بات کو مان لیا، رکا لیا، قلم اٹھایا، سوالات ترتیب دیے، آقا کی بارگاہ کی جانب چل پڑے۔ ابھی دور تھے، قریب نہ تھے، دور ہی سے آقا کا چہرہ دیکھا، رکا گر گیا، عقل معوف ہو گئی، سوال بھول گئے، آقا کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ پلٹ کر یہودیوں کی طرف آئے، وہ کہتے ہیں ہاں بھئی کیا بنا؟ آپ فرماتے ہیں ان سے سوال کرنے گیا تھا، خود لاجواب ہو کے آ گیا ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی دور تھا، دور ہی سے ان کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ابھی دور تھا، دور ہی سے ان کے چہرے پر نظر پڑی، ان کا رخ والضحیٰ تکا، ان کا مبارک مکھڑا دیکھا، پس جو ہی ان کا چہرہ میری نظروں میں بسا، میرے دل نے گواہی دی اتنا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، وہ رسول اپنی امت کو سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ ان کے صدق کی گواہی دے دیا کرتے تھے، ان کے سچے ہونے کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر لوگوں کو جمع کیا اور ایک ہی بات دہرائی، بتلاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں مان جائیں گے، کیوں؟ انت صادق والامین، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سچ بولنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کے قریب کرتا ہے، نیکی آدمی کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لے، جھوٹ سے اجتناب کرے، اس کا نتیجہ یہ ہے سچ بولنے کی برکت سے ایک وقت آتا ہے اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صرف سچ بولنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امانت اور دیانت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، امانت اور دیانت یہ صاحب ایمان کا ایسا وصف ہے جو اسے دیگر سے ممیز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے اور جدا کر دیتا ہے۔ یہ دو ہی نشانیاں تھیں، آقا سچے تھے اور امانت دار تھے۔ وہ جو حدیث آپ کو سنائی تھی اس کا اگلا حصہ سن لیں، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اب ہرقل دوبارہ پوچھتا ہے اے ابو سفیان یہ تو بتاؤ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ انہو امرکم بالصلاۃ،
वस्सिद्क़ वल-अफ़ाफ़ वल-वफ़ा'i बिल-अहद व अदाइल अमाना। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू सुफियान कहते हैं वो नबी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, पाक दामन रहने का हुक्म देता है, वादा निभाने का हुक्म देता है, सच बोलने का हुक्म देता है, अमानतों को अदा करने का हुक्म देता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्र अपनी उम्मत को अमानतदार रहने का हुक्म दिया है, दयानतदार रहने का हुक्म दिया है। और अगर आप देखना चाहें शब हिजरत का वो वाकया देखें कि आका करीम मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा को अपने बिस्तर पर लिटा रहे हैं, बाहर काफिर तलवारें बेनयाम किए खड़े हैं, आका के माज़अल्लाह कत्ल के इरादे के साथ तैयार हैं, एक लम्हे के तामुल के बगैर आका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर मौला मुर्तजा को लुटाकर इस बात की नसीहत फरमा रहे हैं, अली मैं जा रहा हूं लेकिन आपको उस वक्त तक आने की इजाजत नहीं है जब तक ये जो बाहर खड़े हैं ना इनकी अमानतें आप इनके सुपुर्द नहीं कराते। आप तसव्वुर कीजिए वो रसूल उम्मत को अमानत और दयानत इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है जिसे अपनी जान से ज्यादा अमानतें मुकद्दम थी, जिन्हें अपनी जान से ज्यादा दयानत मुकद्दम थी और अपनी जान से ज्यादा अपना सच्चा होना, रास्त गो होना मुकद्दम था। वो रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब के उन लोगों के साथ वफा शिआरी को इस्तवार कर रहे हैं जो एक लम्हे के तामुल के बगैर आका करीम की जान के दर पे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों सुन लो, जब कोई तुम्हारे पास अमानत रखवाए उसकी अमानत वापस कर दो, और अगर कोई तुम्हारी अमानत में खयानत करे तुम्हें उसके साथ खयानत की इजाजत नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस शख्स का कोई ईमान नहीं है जो अमानतदार ना हो, और उसका कोई दीन नहीं है जो अपने वादे का पासदार ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अमानत और दयानत को एक साथ बयान किया। यही वजह है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल के जरिए अमानत और दयानत को ताबीर करके उम्मत को तालीम अता फरमाई। सिर्फ यही नहीं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अफ़्व दरगुजर और चश्म पोशी से काम लेते। कोई जितना मर्जी है जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी उन जैसा सलूक उनके साथ रवा नहीं रखा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका करीम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हैं, ए अल्लाह के रसूल फरमाइए तो सही, क्या अहद से भी बढ़कर कोई मुश्किल दिन आप पर गुजरा है? आका करीम फरमाते हैं आयशा दिन तो बहुत से मुश्किल आए हैं। अहद का दिन कैसा दिन था? आका करीम की शहादत की खबर आम हो चुकी थी, गड़े में गिरने की वजह से दंदाने मुबारक शहीद हो चुके थे, लहू इस कदर रिश्ता जाता था कि हजरत सैयदाए कायनात ढाल में पानी लेकर खड़ी थी, मौला मुर्तजा पानी उंडेलते जाते थे, ढाल खून से भरती जाती थी। फिर आपने जब खून न रुका चटाई का टुकड़ा जलाया, अपने बाबा के दंदाने मुबारक पर लगाया, खून रुक गया। ये वो तकलीफ और अजियत का दिन था। सिर्फ इतना ही नहीं, 70 सहाबाए किराम के बेगौर कफन लाशें हुजूर के सामने थे। सैयदुश शुहदा का मुसला किया गया था, हाथ पांव काटे गए थे, आंख नाक कान, ये कान और नाक काटे गए थे। इस तकलीफ में सैयदुश शुहदा को रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा था, लेकिन इसके बावजूद आका करीम फरमाते हैं आयशा दिन तो बड़े आए लेकिन ताइफ से बढ़कर कोई सख्त दिन मुझ पर नहीं आया। वो ताइफ का दिन कैसा था? नालैन लहू से तर थे, गले में रस्सियों के निशान थे, अज हद सितम था, जुल्म था, जबर को रवा रखा गया था। जिब्राइल आका करीम फरमाते हैं मुझ पर पेश किया गया, पहाड़ों का फरिश्ता उसके साथ था। वो अर्ज गुजार हुआ, ए अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दें पहाड़ उठाकर इन पर रख दूं ताकि इनका नामो निशान भी मिट जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनमें से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो खुदाए वाहिद की इबादत भी करेंगे, कभी उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप देखें किस तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पर जुल्म और जबर करने वालों को भी आम मुआफी का ऐलान उनके लिए फरमा दिया था। यही वजह थी फतह मक्का हुआ। फतह मक्का ये वो दिन था जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर नहीं पैदल हरम की हुदूद में दाखिल हुए थे।
آپ فاتحین عالم کے حوال پڑھیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے حالات و واقعات کیا ہوتے تھے جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں آتے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہوتی آج وہ ان کے قہر و غضب سے بچ نہیں سکتا تھا، کسی نے ظلم کیا ہوتا وہ آج اسے چھوڑنے والے نہ تھے۔ لیکن یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے امر کے منتظر تھے، آپ بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں تھی، بلا کر کہتے ہیں اے عثمان ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چابیاں دکھا کر کہتا ہے ساری دنیا کے لیے دروازہ کھولوں گا لیکن اے محمد آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، دبے قدموں واپس آ گئے۔ ہجرت کا امر آیا، آقا جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر کعبے کو دیکھتے ہیں، ایک ہی بات فرماتے ہیں اے بیت اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی۔ اب وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، پلٹ کر مکہ آ رہے ہیں، جب آقا بیت اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہی عثمان بن طلحہ جس کے پاس چابیاں تھی، آقا فرماتے ہیں آئینہ عثمان بن طلحہ، پکارتے ہیں، عثمان دوڑتا آتا ہے، چابیاں آقا کے ہاتھ میں پیش کرتا ہے، دروازہ بیت اللہ کا کھولا جاتا ہے، آقا 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کافروں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے یہ وہی کافر تھے جنہوں نے شیب ابی طالب میں نعت کا تنگ کیا تھا، جنہوں نے ظلم کو روا رکھا تھا، جبر کو عام کیا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زد و کوب کیا تھا، طائف کے بازاروں میں لہو لہان کیا تھا، ذل مجاز کی منڈی میں دشنام بکے تھے، اوقاس کا میلہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی تھی، تکالیف پہنچائی تھی، مشکلات اور صعوبتوں کو روا رکھا تھا، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آقا کریم کا جملہ ارشاد ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ ماذا تقولون و ماذا تظنون، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا جائے۔ جو یہ آقا کریم فرماتے ہیں وہ جانتے تھے ہم نے جو کچھ بھی کر رکھا ہو یہ بڑے کریم ہیں، یہ بڑے رحیم ہیں، یہ بڑے شفیق ہیں۔ وہ پکار کر کہتے ہیں کافر تھے لیکن عفو درگزر کو جانتے تھے، چشم پوشی کو مانتے تھے کہ آقا سب بھلا دینے والے، فراموش کر دینے والے ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں نقول خیرن ونظن خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے بھلائی کا گمان کرتے ہیں چونکہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں۔ وہ لوگ کافر ہو کر بھی آقا کے عفو درگزر کو جانتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ غصے پر قابو رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، حضور نے کبھی اپنے قریب غصے کو آنے نہیں دیا۔ بعض لوگ سورہ عباسہ کو بیس بنا کر بات کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا تنظیمی معاملات میں نظم و ضبط قائم رکھنا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، اس لیے تنظیمی نظم میں کبھی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تنظیمی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نظم بڑا ضروری ہوتا ہے، اور آقا کریم نے اسی نظم و ضبط کی بقا پر اپنی ساری عمر تمام کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ اپنی ذات پر جو مرضی ہے ہو جائے کبھی غصہ نہیں فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم کے ساتھ تھا، ایک بدو آرابی پیچھے سے آیا، حضور نے نجرانی موٹے کناروں والی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب چادر کو بکل ماری ہو تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ گردن پر، وہ یہاں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے پیچھے ہی سے وہ چادر کھینچ لی، جب چادر کھینچی تو بتقاضۂ بشری کرا کی آواز آئی اور میں نے اس چادر کی رگڑ کا نشان حضور کے مبارک گردن پر دیکھا۔ جو ہی میں نے وہ نشان دیکھا آقا کی شدت تکلیف سے کرا سنی، میں پلٹا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، آقا کریم نے مجھے روک دیا۔ آقا کریم نے روکا، فالتفت الیہ، پس حضور نے اس کی طرف نظر التفات فرمائی، حضور نے اس کی طرف نظر رحمت فرمائی، حضور نے اس کی طرف نظر کرم فرمائی۔ فالتفت الیہ، پس حضور نے اس کی جانب نظر التفات کی، میں نے کیا دیکھا؟
आका के चेहरे पर शिकन का एक तासुर नहीं था, एक तेवड़ी नहीं थी, गुस्से का कोई आसार नहीं था। आका करीम ने उसकी जानिब देखा, फल्तफता इलैहि, नजर इल्तिफात की, फदाहिका, बस आका करीम मुस्कुरा रहे थे। आका करीम के चेहरे पर तबस्सुम थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे रोक दिया इस ख्याल के साथ कि कहीं उसके दिल पर मलाल ना आए, उसके चेहरे पर तामुल ना है, वो परेशान ना हो जाए। आका इसलिए मुस्कुरा रहे थे कहीं वो मेरी तकलीफ पर पशेमान ना हो जाए कि मैंने आका करीम को तकलीफ दे दी है। आका ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी जानिब तवज्जो की, नजर इल्तिफात की। फरमाया बता तू क्या चाहता है। वो करख लहजे में बोला, मुझे वो माल दीजिए जो आपको खुदा ने अता कर रखा है, बस उसका सवाल सुनना था। सुम्मा अमरा लहू बिअताइन, आका करीम ने चेहरा उसकी जानिब फेरा, मुस्कुराते हुए उसे वो सब अता किया जो उसकी तलब से भी बढ़कर था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराते चेहरे के साथ ये मामला रवा रखा। इसी तरह आखिरी बात, फिर इनका कंक्लूजन निकाल लेंगे और मैसेज पर बात को ख़त्म करेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्र तजस्सुस और बदगुमानी से मना फरमाया है। तजस्सुस और बदगुमानी से, ये जहन में रखिएगा, ये जो तजस्सुस और बदगुमानी है ना, ये इंसान के तशख़्ख़ुस को तो बर्बाद करती है लेकिन रिश्तों को भी घुन की तरह खा जाती है। तजस्सुस का मतलब ये होता है किसी की पीछे पड़े रहना, उसके बारे अपने जहन में कोई फिक्र रासिख करते हुए उसकी टो में लगे रहना, और बदगुमानी किसी के बारे बेसबब कोई बात अपने दिल में बिठा लेना। आका ने इन दोनों से मना फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ए ईमान वालों, ज्यादातर गुमानों से बचा करो, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं जिन पर उखरवी सजा वाजिब होती है, और किसी की जुस्तुजू ना किया करो और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब रसूल ने हमें मना फरमा दिया, लेकिन अगर मैं और आप अपने मामूलात का जायजा लें, यकीन जाने आज हमारी जिंदगियों में ये चीज़ रच और बस चुकी है, और हमारे रिश्तों में तफावुत का, बाहिमी मुनाफरत का, एक दूसरे से दूरी का असल सबब ही ये है कि हम उनके बारे तजस्सुस करते रहते हैं और उनके मामलात की टो लगाकर उनके लिए अपने दिल में बुराई और उसका गुमान पैदा करते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे रिश्ते और ख़ानदानी ज़िंदगी वो अजीरन हो रही है। किसी ने शैतान से कहा ना, तू बड़ा फसादी है और दुनिया में फसाद का मौजूद है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। जो बंदा बदगुमान होता है ना, वो एक जुमला कह देता है किसी के बारे, यार उस एक ही तासी, अब वो नहीं बताएगा कि उसने किया क्या था, लेकिन जो सुनेगा ना, सुनने वाला इसके जुमले पर एतबार करके उसकी जिंदगी की इबादत को गारत कर देगा, उसके मामूलात को फरामोश कर देगा, उसके हुस्न अखलाक से खुद को दूर कर देगा, और यही बात कहेगा कि हाँ उस एक की तासी। अगर आप पूछ लें उसने किया क्या था, पता उसे भी कुछ नहीं होगा। बस ये जुमला, और इसकी अगर आप दिल आवेज ताबीर देखना चाहते हैं तो सैयदी शेखुल इस्लाम की ज़ात को देखें। लोग करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, बुग़्ज़ व हसद को रवा रखते हैं, आपके बारे किरदार कशी करते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी को उसके रवैये और लहजे में जवाब नहीं दिया, बल्कि सबसे सरफ नज़र किया है और कभी किसी की बात का बुरा भी नहीं मनाया। हमें यह रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उसकी मिसाल समझना चाहते हैं, ये करता क्या है, शैतान से किसी ने कहा ना कि तू बड़ा फसादी है, तूने दुनिया को तबाह कर रखा है, फसाद का मौजिद है। उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगा नहीं नहीं, सारी दुनिया में आग ही तेरी वैसे लगी है। शैतान कहता है तू ऐसे नहीं मानेगा, आ तुझे तजर्बे से बात समझाता हूँ। शैतान उसे हलवाई की दुकान पर ले गया, देगचे से शीरा उठाया और दीवार पर लगाया। उस शीरे पर पहले मक्खी आई, मक्खी पर छिपकली आई, छिपकली पर चूहा आया, चूहे पर बिल्ली आई। वहीं दुकान पर एक बंदा मिठाई खरीदने आया था, उसके हाथ में कुत्ता था, बिल्ली पर वो कुत्ता आया, वो दोनों आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे का सर खोला गया, खून निकला, पुलिस आई, तनाज़ा बड़ा, मामला बड़ा खराब हो गया। शैतान कहता है देखा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था। ये हमारे हालात व वाक़यात हैं। खुद के मुहासबे की जरूरत है कि आज हम भी अपनी जिंदगियों में या किसी की जिंदगी में वो शीरा लगाकर ये ख्याल करते हैं वो काफिरों और मुशरिकों की तरह के नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह करवाने वाले हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम सबसे बड़े
فسادی ہیں، فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محتشم، اگر آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آقا کریم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، سچ استثناء بن چکا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، جھوٹ ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے، امانت کی بات کی ہے، امانت ہم میں باقی نہیں رہی ہے، خیانت سے منع کیا ہے، خیانت ہمارا معمول بن چکا ہے، دیانت کو اختیار کرنے کی بات کی ہے، دیانت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی ہے، تجسس سے منع کیا ہے، تجسس ہماری زندگیوں میں شامل ہے، عیب جوئی سے منع کیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آقا کریم نے غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، غصہ ہمارے وجود پر غالب ہے، اب وہ درگزر اور چشم پوشی ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، بہن کے تعلقات میں بہتری نہیں لے کر آتے، ہم اپنے والدین کی کوئی بات دل میں بٹھا لیں، کبھی اس سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیں اگر اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کی صحیح سمت کا تعین کرتے ہیں، تو آج وقت ہے خود کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کے تابع کرتے ہیں۔ یہ وہی اخلاق ہیں جن کی نسبت سے ہمارا دعویٰ ہے لیکن ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ آج محدود وقت میں جو کچھ بیان کر سکتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ صرف ایک کرن ہے، ایک خوشبو ہے، سمندر ابھی باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حلم باقی ہے جو طائف میں نظر آیا، وہ عفو درگزر باقی ہے جو فتح مکہ کے باب میں روشن ہوئی، ابھی وہ شفقت جو یتیموں اور غلاموں کا سہارا بنی وہ باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہے جس پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس بات پر اکتفا کرتا ہوں، اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دور حاضر میں یہ بات ناگزیر ہے کہ آقا کریم کے اخلاق کے خود کو تابع کر لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں فرید ملت کی دعا کا ثمر بنا کر سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ وہی عظیم تحفہ جس نے اسی فکر کو لے کر، درد دل کو لے کر، اصلاح امت اور احوال امت کی درستگی کا خیال لے کر، وہ منتشر روایات جو اخلاق کے باب میں مختلف کتابوں میں جمع تھی، انہیں ایک کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم میں جمع کر کے امت کی درستگی کے لیے، اخلاق کی درستگی کے لیے، احوال کی بہتری کے لیے، سوئے گنبد خضرا اس بھولی بسری امت کو دوبارہ لے جانے کے لیے وہ سرچشمہ اخلاق امت کو عطا کیے ہیں کہ اگر اس مجموعہ اخلاق سے خود کو جوڑ لیا جائے تو انحطاط سے نکلا جا سکتا ہے، زوال کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تابع کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو جو 4 جلدوں پر محیط ہے، آپ تنظیمی احباب سے رابطہ کر کے وہ ضرور لیں، اسے پڑھیں، اپنے بچوں کے نصاب میں داخل کریں، ان کی نشو و نما میں شامل کریں، ان کی تربیت کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، دراصل رفاقت کا بڑا فیضان ہے، معیت کی بڑی خیرات ہے، صحبت سے استفادہ بہت ضروری ہے، اسی لیے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا مصداق بنتے ہوئے آئیں اس قافلہ عشق و محبت میں شامل ہو جائیں، جو قافلہ آپ کو سوئے گنبد خضرا لے کے جانا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی کو عشق سے تعبیر کرنا چاہتا ہے، عشق کو عمل سے بدلنا چاہتا ہے، عمل کو اصلاح کی سمت دینا چاہتا ہے اور اصلاح کو اخلاق سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کا تابع کرے، اپنی زندگیاں حضور کے اخلاق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں آپ سب احباب کا، مرد و خواتین کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور جملہ فورمز کے عہدے داران کا، سب سے بڑھ کر معزز مہمانان گرامی قدر کا، علماء اسلام کا صدق دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ آپ کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، تحریک منہاج القرآن نے کبھی بھی اداروں کی، ہماری جو انٹیلیجنس ہیں ایجنسیز، ان کی کبھی بھی مخاصمت اور مخالفت نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمیں باقاعدہ طور پر منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن سیکیورٹی تھریٹ کو جانتے ہوئے یہ تنظیمی احباب کا ایک بروقت فیصلہ تھا۔ آپ کے یقیناً بہت سے معمولات کل کی نشست سے وابستہ تھے جو مؤخر ہوئے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کی اسی محبت کو قائم اور دائم رکھے۔